دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے احمد رضا بریلوی کی لائف سٹوری کی قسط نمبر 2۔ احمد رضا کا بچپن کہاں اور کیسے گزرا، کیا آپ پتنگ بازی کرتے تھے؟ ہم آپ کو احمد رضا کے بچپن کے دلچسپ واقعات بھی سنائیں گے۔ تعلیم کہاں سے اور کتنی حاصل کی، فتویٰ نویسی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، آپ نے زندگی کا پہلا فتویٰ کون سا دیا، سب سے مشہور فتویٰ کون سا ہوا، یہی سب موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعلیٰ حضرت کا بچپن۔ آپ نے کبھی اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں حصہ نہ لیا؟ اس قدر ضرور تھا کہ محلے کے بچے اگر آپ کے گھر میں کھیلنے چلے آتے تو آپ ان کو کھیلتا کودتا دیکھتے ضرور، کیونکہ آپ کے بہن بھائی بھی ان کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ بہن بھائی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ سب سے چھوٹی ہمشیرہ کا انتقال عین جوانی میں ہوا۔ آپ کی 2 بہنیں بڑی تھیں اور ایک سب سے چھوٹی، جبکہ آپ کے دونوں چھوٹے بھائی آپ سے چھوٹے تھے۔ حضرت نقی علی خان صاحب جب تک حیات رہے اپنے لخت جگر کی ضروریات کا خود ہی خیال فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی خوراک اور لباس کا انتظام و اہتمام بھی انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ مگر ابھی اعلیٰ حضرت نوجوان ہی تھے کہ والد گرامی وصال فرما گئے، جس کی وجہ سے جاگیر کا تمام تر کام آپ کو دیکھنا پڑا۔ یہ ذمہ داری آپ کے مزاج سے مطابقت نہ رکھتی تھی، چنانچہ فقط 2 برس کے بعد ہی اس ذمہ داری کو اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کے سپرد کر کے خود کو دینی امور کے لیے مخصوص کر لیا۔ بات ہو رہی تھی آپ کے بچپن کی۔ چونکہ اس زمانے میں بچے پتنگ بھی اڑایا کرتے تھے، اگر کبھی کبھار کوئی پتنگ کٹ کر آپ کے گھر میں گر جاتی تو آپ اس کو اٹھا کر اپنے والد گرامی کی چارپائی کے نیچے رکھ دیتے۔ وہ جب سونے کے لیے آتے تو اس پتنگ کے بارے میں دریافت کرتے، سن کر بتایا جاتا کہ آپ نے رکھی ہے تو آپ فرماتے کہ ہاں بھائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے لہو اور لعب کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں۔ بچپن کے چند یادگار واقعات۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان ابتدا سے بڑی صاف ستھری تھی۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بچے چھوٹی عمر میں الفاظ کو درست الفاظ سے ادا نہیں کر پاتے، مگر اعلیٰ حضرت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ غلط الفاظ آپ کی زبان سے کبھی ادا ہی نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ آپ اپنے استاد صاحب سے کلام اللہ شریف پڑھ رہے تھے۔ استاد صاحب نے ایک جگہ کچھ اعراب بتایا، آپ نے استاد کے بتانے کے خلاف پڑھا۔ استاد نے دوبارہ سختی سے کہا، جیسا میں نے بتایا ہے ویسا پڑھو، مگر آپ نے حسب سابق پڑھا۔ آپ کے والد گرامی قریب ہی تشریف رکھتے تھے، ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے آپ سے سپارہ پکڑ کر خود ملاحظہ کیا تو استاد محترم کو درست پایا، مگر ان کو اپنے ہونہار بیٹے کی صلاحیت بخوبی معلوم تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ انہوں نے کلام اللہ شریف منگوایا تاکہ مکمل طور پر تحقیق ہو سکے۔ جب کلام اللہ شریف میں دیکھا گیا تو استاد صاحب بھی حیران رہ گئے کہ جس تلفظ سے اعلیٰ حضرت نے پڑھا تھا کلام اللہ شریف میں بالکل ویسے ہی تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سپارے میں کتابت کی غلطی تھی۔ جب آپ کم سن تھے تبھی سے یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ غیر محرم خواتین سے پردہ کر لیا کرتے تھے۔ اگر گھر میں کبھی اچانک آپ داخل ہوتے اور وہاں غیر محرم خواتین کو بیٹھا دیکھتے تو فوراً اپنے کرتے سے چہرے مبارک کو چھپا کر ایک طرف نکل جاتے۔ بچپن میں پہلا روزہ۔ اعلیٰ حضرت نے پہلا روزہ نہایت کم سنی میں رکھا۔ آپ کی روزہ کشائی کی تقریب کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ پورے خاندان اور حلقہ احباب کو آپ کے والد گرامی نے افطار پر مدعو کیا۔ قسم قسم کے طعام تیار کروائے گئے۔ اس میں فرنی بھی تھی، جس کو پیالوں میں ڈال کر ایک کمرے میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھوا دیا گیا۔ حصول تعلیم۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ابتدائی تعلیم کی ابتدا کلام اللہ شریف اور اردو سے کی۔ اس کے بعد اردو، فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم مولانا غلام قادر بیگ صاحب سے حاصل کی۔ بیگ صاحب بڑے متقی اور پرہیزگار شخص تھے اور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کے قریبی دوست بھی۔ اعلیٰ حضرت جب ابتدائی درسی کتب پڑھ کر فارغ ہوئے تو والد گرامی نے ان کی تعلیم کی ذمہ داری خود لے لی۔ اعلیٰ حضرت کو آپ کے والد گرامی نے کوئی بھی درسی کتاب پوری نہ پڑھائی۔ جب وہ دیکھتے کہ آپ مصنف کتاب کی طرز تحریر سے خوب واقف ہو گئے ہیں اور اپنا سبق سارے کا سارا دوران مطالعہ بھی نکال لیا ہے تو اس کتاب میں کچھ مشہور مشکل مقامات ہوتے تو ان پر عبور کرا دیتے یا دوسری کتاب شروع کروا دیتے، شاید ہی کوئی کتاب پوری پڑھنا پڑی ہو۔ اس طرح وہ نہایت قلیل مدت میں تمام درسی علوم کے سمندروں کو عبور کر گئے۔ اس قابلیت کو دیکھتے ہوئے فقط 14 برس کی عمر میں آپ کے والد گرامی نے آپ کو دستار فضیلت سے سرفراز کر کے فتویٰ نویسی کی ذمہ داری سونپ دی اور خود ان فرائض سے سبکدوش ہو گئے۔
اب فتویٰ نویسی کا دشوار گزار کام حضرت امام احمد رضا بریلوی سر انجام دیتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت مولانا نقی علی خان صاحب بریلی اور دیگر اضلاع روہیل کھنڈ میں مرج فتاویٰ تھے۔ پہلے تو یوں ہوا کہ جو فتویٰ اعلیٰ حضرت کے پاس آتے آپ ان کا جواب لکھوا کر والد گرامی کو دکھاتے۔ ان کو دیکھ کر والد بزرگوار بے حد خوش ہوئے۔ ان کو یہ بھی حیرت انگیز خوشی ہوتی کہ آپ کے جوابات میں اصلاح کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح روز بروز گرد و نواح میں اب حضرت نقی علی خان کے بیٹے کی دھوم مچ گئی۔ جس عمر میں بچوں کو نماز بھی درست طریقے سے ادا کرنا نہیں آتی تھی، اس عمر میں اعلیٰ حضرت فتویٰ نویسی فرما رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کو دستار فضیلت 1286 ہجری میں عطا ہوئی۔ پہلے ہی روز آپ کے پاس ایک مشکل مسئلہ پیش کیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ اگر عورت کا دودھ ناک کے ذریعے بچے کے حلق میں چڑھ گیا تو رضاعیت ثابت ہوگی یا نہیں؟ آپ نے جواب میں فتویٰ تحریر فرمایا کہ منہ یا ناک سے عورت کا دودھ جو بچے کے پیٹ میں پہنچ جائے گا حرمت رضاعیت لائے گا۔ والد ماجد نے یہ جواب پڑھا تو اپنی درخشندہ قسمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک مسئلے میں باپ بیٹے میں اختلاف رائے ہو گیا۔ بات جب ہانسی طویل پکڑ گئی تو حضرت نقی علی خان صاحب نے کہا اس مسئلے کا ایک فتویٰ میں لکھتا ہوں اور ایک فتویٰ تم لکھو، پھر ان دونوں کو تصدیق کے لیے علماء رامپور کے سامنے پیش کر دیں گے، ان کا فیصلہ ہم دونوں کو منظور ہوگا۔ چنانچہ دونوں علماء دین نے فتوے لکھے۔ دونوں کے فتوے رامپور میں ایک صاحب کا نام سعادت تھا لے کر شیخ فضل حسین صاحب کے پاس پہنچا اور تمام واقعے سے آگاہ کیا، مگر جب دونوں فتوے بریلی واپس آئے تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ فقط 2 علماء رامپور نے حضرت مولانا نقی علی خان کے فتوے پر تصدیق ثبت کی تھی، باقی تمام نے اعلیٰ حضرت کے فتوے پر تصدیق کی تھی۔ اس کے پیش نظر مولانا نقی علی خان صاحب نے آپ کو گلے لگا لیا اور اپنی رائے سے رجوع کیا۔ اس دن کے بعد اعلیٰ حضرت کی ذات والد گرامی کی نظر میں فقط ایک بیٹے کی نہ رہی، بلکہ اب انہوں نے اپنے فرزند کو اعلیٰ پائے کا عالم دین تسلیم کر لیا اور آپ کے ساتھ اکثر عالمانہ بحث بھی فرماتے تھے۔ قسط نمبر 2۔ تو دوستو یہ تھی اعلیٰ حضرت کی قسط نمبر 2۔ ملتے ہیں قسط نمبر 3 میں، تب تک اللہ حافظ۔